مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 20ویں روزے میں داخل ہوئے ہیں اور اب 20ویں روزے سے ہم 21ویں روزے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ تیسرے عشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب لوگ تمام مسلمان پوری دنیا میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، یعنی کہ اب رب تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے ہر دم کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جو کہ مبارک عشرہ ایک اور مزید جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور مبارک مہینہ تو ہے، یہ مہمان مہینہ ہے جو ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور ایک مہینے اس کے بعد ہم سے رخصت لیتا ہے۔ تو اس طرح وہ ہم سے رخصت لے رہا ہے، اور جاتے جاتے بھی ہمیں افسوس بھی ہے کہ اب یہ مہمان ہم سے جا رہا ہے، کیونکہ ایک مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس اپنے رب کو منانے کا اور اس سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس مہینے کے صدقے میں ہم اپنے تمام گناہوں کو اپنے رب کے حضور جا کے اس سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اسے منا لیں۔ ناظرین، ہم جیسے کہ ہم نے بات کی اعتکاف کے اعتبار سے بھی آج، اور فتح مکہ کے حوالے سے بھی، میں مفتی صادق نقشبندی صاحب کی طرف جاؤں گی اور تھوڑے سے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، کیونکہ اب تیسرا شہر رمضان 20 روزے مکمل کر چکا ہے تو اس حوالے سے ہو رہے ہیں، تو میں ان سے چاہوں گی کہ ان سوالوں کے جوابات بھی لے لیں۔ ایک تو مفتی صادق نقشبندی صاحب، اعتکاف کے بہت سارے معاملات ہیں جو لوگ سوال جاننا چاہ رہے ہیں آج کے اعتبار سے۔ خواتین بھی جیسے اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، کیا بچے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور کیا شرعی عمر ہے جس سے اعتکاف میں بیٹھنے کی جو صحیح عمر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو اگر بیٹھنا ہے تو گھر میں ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پر وہ نمازیں پڑھتی ہوں یا گھر والے کچھ عبادت کرتے ہوں، جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کے کسی حصے کو جہاں پر وہ مصلی بچھانا، نمازیں پڑھنا، کچھ نہ کچھ وہ اس طرح وہ کرتے ہیں نا، تو وہ مسجد بیت کہلاتا ہے۔ تو وہاں کا ایک حصہ کا تعین کر لیں، اور حصے کا تعین کرنے کے بعد پھر وہ وہاں پر جو ہے نا وہاں پر بیٹھنا ہوگا۔ اب چاہے تو وہاں پر کوئی پردہ وردہ لگا دیں کہ بھئی وہ خلوت رہے، تخلیہ رہے، اور وہ بندہ ایک توجہ کے ساتھ عبادت کرتا رہے۔ دوسری بات، جب اعتکاف میں بیٹھیں تو میری بہن بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ موبائل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ آج ایسا ہے کہ اگر کسی دن پتہ چل جائے، جیسے آج میں ان بھائی سے کہہ رہا تھا کہ کل کیا موبائل بند تو نہیں ہوگا، تو یہ کہ موبائل بند ہو گیا تو سمجھو اس بندے کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ تو اعتکاف بیٹھنے میں والا جب 10 دن جب اس نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب وہ اٹھے اور اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تو سمجھو اس نے اپنے اندر کوئی رنگ نہیں چڑھایا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 10 دن ایڑی چوٹی کا زور لگائے، لمحہ لمحہ اطاعت اور عبادت میں گزارے۔ اور جب عبادت کے لیے گزارے تو 10 دن اگر اعتکاف میں بیٹھ کر اگر ایک قرآن پاک بھی اس نے ختم نہیں کیا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر 10 دن بیٹھے تو بہتر۔ مجھے کل میرے شاگرد کا فون آیا کہ حضرت میں رمضان کے اتنے دنوں میں نے 14 قرآن پاک ختم کیا، اور وہ 27ویں شب کو مجھ سے اجازت لے کر 27ویں رات کو بیٹھتا، اگلی 28 سے پہلے وہ ایک قرآن ایک رات میں ختم کرتا۔ وہ ہے تو ایک تو یہ کرے کہ وہ قرآن پاک کی ایک قرآن پاک تو ضرور ختم کرے۔ دوسرا، جب میں جہاں امامت کرتا تھا تو میں نے وہاں پر اعتکاف والوں سے کہا کہ اس وقت تو بڑا شوق ہوگا میں یوں کر لوں میں یوں کر لوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ کریں، آپ کوشش کریں کہ اس اعتکاف میں 1.25 لاکھ درود پاک ختم کر لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر 1.25 لاکھ درود پاک اگر کسی زندگی کے جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد اس کو رکھ کر اگر پڑھے تو اللہ رب الجلال اس کی برکت سے اس کی مراد کو پورا کرے گا، اور درود کی برکت سے حضور کی محبت بھی بڑھے گی۔ اور جب میں نے یہ مشورہ دیا اور عید کے دن ایک اعتکاف والا ایک لڑکا گزر رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، عید کی مبارکباد دے کر وہ پڑھنے لگا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے امام صاحب آپ نے درود کا ایسا چسکا دلا دیا کہ اب اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، یہ بیٹھنے والیاں ایک قرآن پاک کو ختم کریں، اس کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ، چونکہ درود وہ ایک ہے جو آپ کے اندر ایمان کا نور پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایمان کی حلاوت لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت لاتا ہے۔ جب یہ آئے گی تو آپ کو دینداری، آپ کو ایمانداری، آپ کو اللہ کی رضا اور جو ہے حقوق العباد، حقوق اللہ، سب کے اندر ایک بیلنس آ جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ کہ یہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹڈی کریں،
کچھ معلومات ہو. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم کو دنیاوی حوالے سے تو بڑی معلومات ہوتی ہے مگر دینی حوالے سے ہمارے معاملات زیرو ہوتے ہیں. اس طرح کریں تاکہ یہ کہ جب وہ اعتکاف سے جب اٹھے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہو. ٹھیک، بہت اچھی بات آپ نے بتائی مفتی صاحب. اور اچھا سوری، جی آپ نے کہا نا کس عمر میں؟ دیکھیں یہ بچہ جو یعنی کہ جو بالغ ہو تو اس صورت میں اس کو اعتکاف میں بٹھائے جائیں. بعض جو مساجد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بوڑھے لوگ بیٹھیں نوجوانوں کو نہ بٹھائیں. میں کہتا میری ذاتی رائے ہے، سب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ نوجوانوں کو اگر نہیں بٹھاؤ گے تو نوجوان تو ویسے باہر گھوم رہا ہے اور زیادہ دنیا داری میں لگے گا. اس نوجوان کو بٹھا کر مسجدوں میں، یہ مسجد کے امام صاحب بھی سنیں، جو بھی مساجد کی کمیٹی ہے وہ سنیں کہ ان نوجوانوں کو بٹھا کر ان کا مائنڈ سیٹ کرے، ان کو دین کی طرف لائے، ان کی کچھ تربیت کرے. چونکہ جو 10 دن میں آپ کی جو تربیت بہترین ہو رہی ہوگی نا وہ بہترین ہو رہی ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ موبائل سے دور ہٹیں تاکہ ایسا ہو کہ آپ کا کنیکشن رب کی طرف صحیح رہو. اور جب ایک آپ کا رخ اگر رب کی طرف ہے تو پیٹھ مخلوق سے ہوگی، اور اگر رخ مخلوق کی طرف ہے تو پیٹھ رب کی طرف ہوگی. تو آپ اس وقت مخلوق کو چھوڑ کر رب کی طرف ہو جائے کما حق ہو، تاکہ اصل جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا ہے. چلیں، یعنی کہ جو سوال آپ کا تھا ناظرین وہ آ گیا کہ عمر کے حوالے سے ایک تو سوال پوچھا گیا تھا اور یہی کہ کس طرح سے خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا، میں چاہوں گی مفتی صاحب چونکہ اب ہم اذان مغرب کے افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ دعا کرا لیجیے. آج تو دل چاہ رہا ہے جلدی روزہ ہو جائے چونکہ آج پیاس زیادہ لگ رہی ہے، مگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، ہم گناہ گار بندے تیرے بارگاہ میں حاضر ہوئے، 20 دن تقریباً ہمارے روزے ہوئے. تیرے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو بھی روزے ہم سے ہوئے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پیارے اللہ، ہم سے وہ روزے کے تقاضے جو کامل لوگوں نے رکھا ویسا تو نہ ہو سکا، ہم سے جیسا بھی ہوا اپنے فضل و کرم، اپنے رحم و کرم سے ان کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما. اور جو تیرے بندے اے اللہ تیرے مہمان بن کے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اللہ، ان کے اعتکاف کو اپنے بارگاہ میں آسان فرما. اور اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اور خاص کر کے ان خاص تاقراتوں میں عبادت کرنے، تجھے راضی کرنے، تیری عبادت کرنے، تیرے کلام کی تلاوت کرنے، تیرے بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیری طرف سے شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کر عطا فرما. اے اللہ تو بہت کرم کرنے والا ہے، تو نے موسم میں اے اللہ ٹھنڈک رکھی تھی. ہم تیرے بارگاہ میں رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ وسیلہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ آگے کے عشرے میں بھی اے اللہ موسم میں ٹھنڈک کو پیدا فرما، اور اس کی جو ہے اے اللہ گرمائی سے اے اللہ سب کو محفوظ فرما، مہنگائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز اور جو جائز دعائیں ہیں اور جو حاجات ہیں انہیں قبول فرمائے. آمین اللہ آمین. بہت شکریہ مفتی صادق نقشبندی صاحب آپ کا. اور افتخار سیتی میرے ساتھ بیٹھے تو ان سے چاہوں گی کہ دعائے کلام سے جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک نوحے کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. کل شہادت مولا کائنات بھی ہے. الوداع بابا الوداع بابا، شاہ کا نوحہ الوداع بابا. مسجد و محراب و منبر آج روتے ہیں لہو، آج کوفے میں یتیمی چھا گئی ہے چار سو. ہائے سب پیرو جوان کرتے ہیں
اشکوں سے وضو ہے بپا گریا الوداع بابا آپ کے جانے سے بابا ہم ہوئے ہیں در بدر آپ بھی اماں کی طرح جا رہے ہیں چھوڑ کر زینب و کلثوم ہے بے ہوش صدمے سے بدر روتے ہیں بھیا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان